کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی زندگی کا آپ کچھ بھی بیان کر سکتے ہو. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا آپ کچھ بھی بیان کر دو, کبھی بھی بیان کر دو, کیسے بھی بیان کر دو. لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس کی رات بیان کرنا چاہیں تو آپ ان کی راتیں بھی بیان کر سکتے ہیں, جن کے دن بیان کرنا چاہیں تو آپ ان کے دن بھی بیان کر سکتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ اگر جس کی ولادت بیان کرنا چاہیں تو آپ اس کی ولادت بھی بے دھڑک بیان کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ ماں کے شکم میں رہنا بیان کرنا چاہیں تو آپ اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ باپ کی پیشانی میں رہنا چاہیں, بیان کرنا چاہیں تو آپ اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں. وہ ایک ذات ہے اور صرف ایک ذات ہے جسے انسان کامل کہتے ہیں. اللہ اکبر. میں صرف اشارے دے کر اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں. میں حیا کے پردے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. دنیا کے کسی انسان کا میلاد نہیں پڑھا جا سکتا, پڑھا نہیں جا سکتا. دیکھو لوگ دنیا میں جینتیاں مناتے ہیں, پیدائش کا دن مناتے ہیں, لیکن پڑھتے نہیں ہیں کہ پیدا کیسے ہوئے تھے. یاد رکھنا برتھ ڈے سب کا منایا جاتا ہے لیکن کسی کا برتھ پڑھا نہیں جاتا ہے اور پڑھا بھی نہیں جا سکتا ہے. اس لیے کہ اگر پڑھو تو انسان کے خیالات منتشر ہو جائیں گے, اگر پڑھو تو انسان کے افکار اور نظریات پر جو ہے ایک تسلسل نہیں بلکہ تزلزل قائم ہو جائے گا. لیکن ایک ہستی ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں, وہ ہمارا نبی ہے اور صرف ہمارا نبی ہے. ہم جس کی ولادت پڑھتے ہیں, ولادت اتنی بے مثال ہے کہ ان کی امی جان کہتی ہے جب پیدا ہوئے تھے تو ہر نجاست سے پاک پیدا ہوئے تھے, جب پیدا ہوئے تھے ہر گندگی سے پاک پیدا ہوئے تھے. حالت یہ ہے, فرماتی ہیں کہ ایسا نور نکلا تھا کہ میں اپنے گھر میں مکے میں بیٹھے بیٹھے میں نے اس نور کی روشنی میں ملک شام کے محلات دیکھ لیے تھے. یہ میرے نبی کی پیدائش ہے. حد تو یہ ہے میرے بھائیوں, ہم نے کلمہ پڑھا ہے لیکن اپنے نبی کو ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. یاد رکھنا, نبی کو فرقوں میں تقسیم کرنے کی کوشش مت کرو. نبی وہ ذات ہے جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا. نبی تو مرکز ہے, نبی تو محور ہے, نبی تو آئے تھے اللہ اکبر تمہیں امت بنانے کے لیے. لیکن نبی دشمنی میں کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تم نے نبی کو ویسا نہیں مانا جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا تھا. نادانو, سب کو ماننے والوں, پہلے اپنے نبی کو تو دیکھو جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو. اللہ نے ان کو شان کیا عطا کی ہے. ان کی امی جان کہہ رہی ہے کہ میں نے ان کے نور کی روشنی میں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات دیکھ لیے. جو اپنے نور میں اپنی ماں کو اتنا دکھاتا ہو, اللہ نے اس کو دیکھنے کے لیے کتنی آنکھیں اندازہ فرمائے. جب ماں کے شکم میں تھے, اماں سرکار آمنہ کہتی ہے میں اپنے پیٹ سے اللہ کی ذکر کی آواز سنا کرتی تھی. اللہ اللہ, اندازہ فرمائے. اسی لیے حضرت آمنہ فرماتی ہے پیدا ہوئے تو دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے تھے اور اس کے بعد انگلی آسمان کی طرف تھی اور کلمہ پڑھ رہے تھے, اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے, اور ایک ہاتھ زمین پر تھا. اللہ اکبر. خدا کی توحید بیان کرنے کے بعد پیشانی کو زمین پہ رکھ کے کہا رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. یہ نبی کی ولادت کا ذکر ہے. زمانے میں آئے بہت آنے والے, کوئی تسا آیا نہ او آنے والے, سراجم منیرہ لقب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ اکبر. اپنے نبی کتنے عظیم ہیں, اپنے نبی کتنے حسن والے ہیں, اپنے نبی کتنے جمیل ہیں, اپنے نبی کتنے بے مثال ہے. کیسی ہستی ہے نبی کی, کیسی شان ہے نبی کی, جن کی صبح بے مثال ہے, جن کی شام بے مثال ہے. اللہ اکبر. سیرت کا جو گوشہ پڑھو اس میں نبی بے مثال نظر آتے ہیں. لیکن آج عنوان ہے محسن انسانیت. وہ سارے انسانوں کے لیے محسن بن کر آئے تھے, انہوں نے سارے انسانوں پر احسان کیا ہے. اللہ اکبر. انسان پر ہی نہیں, انسانیت پر بھی ان کا احسان ہے. آپ کو پہلے میں یہ بات بتاؤں, ان کے آنے سے پہلے, اب توجہ کریں میں اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں, ان کے آنے سے پہلے, ان کے آنے سے پہلے
انسان کے بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ انسان بندر سے ترقی یافتہ کرنے والا ایک عجوبہ ہے. پہلے انسان بندر تھا. اب بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں لیکن ہمارا نظریہ وہ نہیں ہے. ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے لوگ ہیومنز کی کتنی تذلیل کرتے ہیں، ذرا غور تو کریں. کہتے کہ انسان بندر سے پیدا ہونے والے عجوبے کا نام ہے. یہ ان کے آنے سے پہلے تصور انسانیت تھا، اور وہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ پہلا انسان آدم تھا. توجہ کریں. اور آدم اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے حسن کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا. اب بتائیں انسانیت کے کانسیپٹ کو سب سے پہلے جو کلیئر کر رہا ہے تصور انسانیت. دیکھیں اسلام میں لوگ کہہ رہے تھے کہ انسان بندر تھا، پھر ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے، اور ہمارے یہاں پہلا انسان آدم ہے. یعنی پہلا انسان اتنا ترقی یافتہ ہے کہ ہزاروں سال کے عابد اس کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کر کے سجدہ کرتے ہیں. تصور کریں آپ کہ اوروں کے نزدیک اور اسلام میں انسان کا تصور کیا ہے. اور اس کے بعد پھر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زمین پر تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انسانوں پر کیسے احسان کیا. پہلی بات تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کو، ان کی شان کو قرآن اس انداز میں بیان کرتا ہے. لقد جاءکم رسول، تحقیق کہ تمہارے پاس عزت والا رسول آیا. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تم لوگوں کا مصیبت میں پڑنا ان پر بڑا گراں گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان خود بیان فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کا مصیبت میں پڑنا اس نبی پر گراں گزرتا ہے. اور پھر حریص علیکم، یہ تمہارا بھلا چاہنے میں اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ جلدی دکھانے والے ہیں. تمہارا بھلا چاہنے میں یہ حریص ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ مومنوں پر کمال مہربان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، کس طریقے سے انسانیت پہ احسان کرتے. توجہ کریں، انتخاب تو یہ اللہ کا ہے. پہلی بات، حضور کے آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا. بیوائیں منحوس تصور کی جاتی تھی. صبح کے وقت کوئی بیواؤں کا چہرہ نہیں دیکھتا تھا. بیوائیں کسی شادی میں شریک نہیں ہو سکتی تھی، کسی خوشی کی محفل میں شریک نہیں ہو سکتی تھی. لیکن قربان جائیں اللہ کے رسول جس ماں کی گود میں تشریف لاتے ہیں وہ ماں بیوہ ماں ہے. اور بیوہ ماں کی گود میں آ کر اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اگر بیوہ منحوس ہوتی تو اللہ کا رسول بیوہ ماں کی گود میں کیوں تشریف لاتا. اللہ اکبر. بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، ماں ہونے کے اعتبار سے سیدہ آمنہ کا مقابلہ دنیا کی کوئی ماں کر ہی نہیں سکتی. کیونکہ کسی کا بیٹا غوث اعظم ہے، کسی کا بیٹا غریب نواز ہے، کسی کا بیٹا کلیم اللہ ہے، کسی کا بیٹا خلیل اللہ ہے، کسی کا بیٹا کلمت اللہ ہے. تنہا آمنہ ہے جس کا بیٹا حبیب اللہ ہے، جس کی مرضی سے قبلے کو بدل دیا جاتا ہے. اندازہ فرمائیں اس ماں کے مقابلے میں بھی ماں ہونے کے اعتبار سے کسی کو پیش کیا جا سکتا ہے، کسی کو ان کی برابری میں لا کے کھڑا کیا جا سکتا ہے. بیوہ ماں کی گود میں آ کر کے بتایا کہ اللہ اکبر، بیوہ منحوس نہیں ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، جیسے ہی پیدا ہوئے صویبہ نام کی کنیز
ابو لہب کے پاس پہنچتی ہے اور جا کر کے کہتی ہے مبارک ہو تمہارے گھر بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے۔ ابو لہب جیسا انسان اس کو اشارہ کر کے کہتا ہے کیا میں نے تجھے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا؟ اندازہ کریں جیسے ہی وہ خاتون آزاد ہوتی ہے کیا اشارہ مل رہا ہے؟ ایک عورت کو اللہ کے رسول کی پیدائش پر آزادی مل گئی۔ گویا کہ حضور بتا رہے ہیں کہ آنے کا سب سے پہلا فائدہ اس گروپ کو ملا، ان لوگوں کو ملا جس کو سب سے زیادہ پچھڑا ہوا تصور کیا جاتا تھا، یعنی کہ کنیزیں۔ غلام اور کنیزوں کو تو جانوروں سے بھی بدتر حیثیت حاصل تھی، لیکن حضرت صہیبہ کو آزاد کیا جا رہا ہے، اور صرف آزاد نہیں کیا جا رہا ہے، صہیبہ آزاد بھی ہوتی ہے اور رسول اللہ کو دودھ پلانے کا شرف بھی حاصل کرتی ہے، یعنی رسول اللہ کی ماں رضائی ماں بنتی نظر آتی ہے۔ ایک کنیز کو آتے ہی کتنا بڑا درجہ عطا کیا اللہ کے سچے رسول نے، ایک تو آزادی عطا کی، نمبر دو اس کو اپنی ماں بنا لیا جناب صہیبہ کو۔ اس سے پتا چلا کہ حضور کی آمد کا، میلاد مصطفیٰ کا سب سے زیادہ فائدہ اور سب سے پہلے فائدہ اگر کسی کو ہوا ہے تو کس کو ہوا؟ ایک عورت کو ہوا ہے۔ عورتوں پر کتنا ظلم ہوتا تھا، آج عورتوں کی عزت اور وقار کو بچانے کی لوگ بات کر رہے ہیں اور صرف بات کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا دنیا میں جیسے قدم رکھتے ہیں صہیبہ کو آزاد بھی کرا رہے ہیں، اور وہ کنیز جس کا کوئی ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہ تھا اس کو اپنی رضائی ماں بنا کر کے دونوں جہان کے اندر حضور نے اکرام اور احترام عطا فرمایا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی پوری زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام نے انسانیت کے احترام کا کیسا سبق دیا۔ آج ہم لوگ تعلقات کا احترام کرتے ہیں، انسانیت کا احترام کہیں نہیں ہے، اس پر آپ خاص توجہ کریں۔ یہ سیرت النبی کا بڑا سنجیدہ پہلو ہے جس پر آپ کو توجہ کرنا ہے۔ ہم تعلقات کا احترام تو کرتے ہیں، ہم رشتوں کا احترام تو کرتے ہیں، انسانیت کا احترام نہ کسی مذہب میں نظر آ رہا ہے نہ مذہبی لوگوں میں نظر آ رہا ہے، الا ماشاءاللہ۔ مذہبی طبقہ بھی احترام انسانیت سے غافل ہے۔ اب آپ کہیں گے رشتوں کے احترام میں، تعلقات کے احترام میں اور احترام انسانیت میں فرق کیا ہے؟ اس کو سمجھنا ہے۔ نمبر ایک، میں علامہ ہاشم کانپوری صاحب کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرے دوست ہیں، تو یہ احترام انسانیت نہیں ہے، یہ تو دوستی کا احترام ہے۔ عاصم میاں کا احترام اس لیے کر رہا ہوں کہ تعلق ہے، تو یہ احترام تعلق ہے، احترام انسانیت نہیں۔ علامہ زاہد رضا سے اس لیے میں ان کا احترام کر رہا ہوں کہ وہ عالم ہے، تو یہ تو علم کا احترام ہے، انسانیت کا احترام تھوڑی ہے۔ تو پھر انسانیت کا احترام کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ کی توجہ، انسانیت کا احترام کس کو کہتے ہیں؟ کہ صرف انسان ہونے کی وجہ سے کسی کو عزت دینا، کسی کا رسپیکٹ کرنا صرف انسان ہونے کی حیثیت سے۔ اور اس کی مثال دیکھیے، یاد رکھنا تقریروں میں کہنا اور ہے اور کر کے دکھانا اور ہے، کتابوں میں لکھنا اور ہے اور کر کے دکھانا اور ہے۔ یہ تنہا میرا نبی ہے، صرف کہتا نہیں ہے بلکہ پہلے کر کے دکھاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ صرف میرے نبی کی شان ہے۔ آپ کہیں گے ہر مذہب میں احترام انسانیت ہے، میں نے کہا لکھا ہوا ہے، بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر، تحریر ہے، بتاؤ تو صحیح، تعلیمات ہے، بتاؤ تو صحیح۔ لیکن آئیے سنن الکبریٰ سے میں روایت پڑھ رہا ہوں، ابھی میں اپنے علماء کی توجہ چاہتا ہوں، ناسخ و منسوخ کی بات ابھی میں نہیں کر رہا ہوں، صرف سیرت پڑھ رہا ہوں، توجہ کرنا، حوالہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ سنن الکبریٰ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ بہت غور سے میرے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، احترام انسانیت، غور کیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضور علیہ السلام کی جلوہ گری ہے، ایک جنازہ جا رہا ہے، جنازہ۔ اللہ کے رسول اس جنازے کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے،
سنن الکبریٰ کی روایت پڑھی جا رہی اور آپ کی توجہ، اللہ کے رسول جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. ایک بات آپ سے عرض کروں، برا مت ماننا، کوئی میرے دماغ میں نہیں، کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، کسی پہ ٹپنی نہیں کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں. ہم لوگ کسی کو دیکھ کر کھڑے ہوتے ہیں اس لیے تاکہ وہ دیکھ لے کہ میں اس کے لیے کھڑا ہوا. اگر وہ سیاسی لیڈر ہے تو کچھ فائدہ اٹھا لوں گا، ٹھیک، اگر وہ عالم ہے تب بھی کچھ فائدہ اٹھا لوں گا، لیکن مردے سے تو کوئی فائدہ مل ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول ایک جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہوئے، اور اگر وہاں کوئی زندہ بھی ہوتا تو یوں بھی حضور کا فائدہ کسی سے اللہ نے وابستہ ہی نہیں رکھا، کسی سے وابستہ. اللہ نے اپنے نیاز مند اس نبی کو سب سے بے نیاز کر دیا. حضور صرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیاز مند تھے، باقی سب سے بے نیاز تھے. اگر رودرپور اور گرد و نواح سے آنے والوں کی توجہ ہے تو میں یہ بات عرض کروں، حلیمہ بھی یہ احسان نہیں جتا سکتی کہ میں نے ان کو پالا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ حلیمہ کو منتخب کیا دودھ پلانے کے لیے، مگر اس سے پہلے حلیمہ کے پورے گاؤں میں ایسا قحط لا کر کے ڈال دیا کہ حلیمہ کے گھر میں نہ دانا ہے نہ پانی ہے، خشک سالی ہے. حلیمہ کے سینے سوکھ چکے ہیں، اس کا خود کا بیٹا پوری رات روتا ہے، اس کو دودھ پینے نہیں ملتا. حلیمہ اس کے باوجود بھی مکہ اس لالچ میں جاتی ہے، کوئی بچہ مل جائے کیسے بھی پال لوں گی، انعام لے کر آؤں گی، مالا مال ہو جاؤں گی، قید سالی کا ازالہ کر لوں گی. لیکن حلیمہ کہتی ہے سینے خشک تھے، خود کا بچہ روتا تھا، خود کا بچہ برکتا تھا، خود کا بچہ دودھ نہیں پی سکتا تھا. لیکن جیسے ہی میں واقعات نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ عنوان پر گفتگو کر سکوں، جیسے ہی میں نے محمد کو اٹھایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے سینے سے لگایا، ان کا سینہ میرے سینے سے لگنا تھا کہ میرے خشک سینے کے اندر گویا کہ دودھ کی نہر جاری ہو گئی. قدرت بتا رہی ہے حلیمہ تو نے دودھ پلا کے محبوب پہ احسان نہیں کیا، محبوب نے تیری گود میں آ کر احسان کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حوثیت. تیرا بیٹا بھی پل رہا ہے تو میرے محبوب کے صدقے میں پل رہا ہے. گویا کہ وہ کسی کے احسان مند نہیں، کسی نے ان پہ احسان نہیں، نہ ماں نے کیا نہ باپ نے کیا، کسی نے احسان نہیں کیا، نہ دادا نے کیا، کسی نے احسان نہیں کیا. اللہ اکبر. جن دنوں حضرت ابو طالب کے گھر تھے، حضرت ابو طالب فرماتے ہیں جب تک وہ دسترخوان پہ نہیں آتے تھے میں اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. اس لیے نہیں کھلاتا تھا کہ اللہ اکبر جب وہ دسترخوان پہ نہیں رہتے تھے اور بچے کھانا شروع کرتے تھے تو کھانا ختم ہو جاتا تھا، اور جب وہ دسترخوان پہ ہوتے تھے تو کھانا سب کھا لیتے تھے، اس کے بعد بھی بچا کرتا تھا. گویا بتایا جا رہا ہے محبوب کو کوئی نہیں پال رہا ہے بلکہ محبوب کے صدقے سب پالے جا رہے ہیں.